ناظرین، اس وقت ہم ڈاکٹر عبدالحکیم بلیڑی کے پاس موجود ہیں۔ ڈاکٹر عبدالحکیم بلیڑی بلوچستان کے تمام سینئر پولیٹیکل ورکر ہیں، بڑی گرپ رکھتے ہیں یہاں کے بلوچستان کے ایشوز کے اوپر، بڑی گہری نظر ہے اس کی۔ تو آئے بلوچستان کے موجودہ صورتحال پر ڈاکٹر صاحب سے بات کرتے ہیں۔ بلوچستان کے لوگ قومی اسمبلی میں بھی موجود ہیں، سینٹ میں موجود ہیں، بلوچستان کی صوبائی حکومت بلوچوں کے پاس ہے، مگر اس کے باوجود وفاق سے شکوہ اور ناراضگیاں آخر کیوں؟ دیکھیں جناب، 1948 کے بعد پہلی حکومت بنی 1972 میں بلوچوں کی، جس کے خلاف روز اول سے ہی سازشیں شروع ہو گئی تھی بھٹو صاحب کے اور اس کے عواریوں کے۔ میں آپ کو یہ بتاؤں، یہ جو حکومت بنی نیب کی، جس کے صدر جناب نواب خیر بخش مری تھے، اس حکومت نے بلوچستان میں جو کام کیے ہیں آج تک کوئی نہیں کر سکا۔ وہ 9 مہینے میں ہم لوگوں نے بولان میڈیکل کالج کا افتتاح میر صاحب نے کیا، بلوچستان یونیورسٹی کا افتتاح میر محمد بزنجم نے کیا، یہاں پہ پولی ٹیکنیک اور یہ جو کالجز آپ کو یونیورسٹی نظر آتا ہے جو غزدار میں ہے، اس کے علاوہ بہت سے ٹیکسوں کو بھی بلوچوں سے معاف کیا انہوں نے بلوچستان کے لوگوں پر۔ اور ہم نے اسی 9 مہینے میں 9,500 لوگوں کو بھرتی کیا، اعلیٰ عہدوں پر بھی، اور وہ یہاں جو دئی محافظ تھا اور یہاں جو لیویز تھا، اس میں ہم لوگوں نے 4,500 لوگوں کو لیویز اور اس میں دئی محافظ میں بھرتی کیا۔ اور اس کے علاوہ جو باقی بچے تھے وہ تمام جو آفیسرز 16 گریڈ اور 16 گریڈ سے اوپر کے، وہ ہم نے وہاں بھرتی کیے، جو آج تک کوئی حکومت یہاں نہیں کر سکا ہے۔ جس نے بھی کی، آج تو لوگوں سے پیسہ لے کر 5-5 لاکھ 6-6 لاکھ چپراسی کے لیے لیتے ہیں۔ اگر آپ کوئی ڈاکٹر کسی جگہ میں لگانا چاہے تو آپ کو 40 لاکھ 50 لاکھ، اگر آپ چاہیں کہ آپ کچھ اور چیز بنیں گے، پولیس میں جائیں گے کسی اچھے پوسٹ پر اس کے، تو آپ کو 40 لاکھ بھی دینا پڑے گا، 50 لاکھ بھی دینا پڑے گا۔ اور ہمارے وزراء آج کل جو وہ کچھ کر رہے ہیں، آپ یہ اندازہ لگائیں کہ وہ آج کے جتنے وزیر ہیں جو ہمارے اس کے جنرلوں کے گملوں میں پیدا ہوئے ہیں، وہ اس قدر کرپشن اور گندگی کر رہے ہیں کہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ آپ یہ سوچیں کہ اس وقت کی حکومت 9 مہینے کی حکومت، اور اس کے بعد بھٹو نے جس طریقے سے اس کو ڈیزالو کیا، اور ان تمام مصیبتوں کے باوجود ہم لوگوں نے اتنے کام کیے، یونیورسٹی، یہ میڈیکل کالجز، یہ کالجز، یہ اس زمانے میں ہم نے دیے ہیں ان کو، جو آج تک کوئی نہیں دے سکا ان کو۔ آج ضرور کئی بلڈنگ تو بنا ہوگا، لیکن اس قسم کے وہ کام نہیں کر سکے جو ہماری حکومت نے کی ہے۔ ہماری حکومت ایک مضبوط حکومت تھی، جس میں 2/3 میجارٹی ہم لوگوں کا تھا، لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ پھر آپس میں بھی کچھ سیاسی اختلافات اور ان کی وجہ سے کچھ ہمیں دشواریاں پیش آئیں، لیکن بعد میں وہ سب کچھ ٹھیک ہو گئے۔ وفاقی حکومت سمیت بلوچستان کی سابقہ حکومت اور موجودہ حکومت کا دعویٰ ہے کہ بلوچستان میں مسنگ پرسن کا کوئی ایشو نہیں۔ جو لوگ مسنگ پرسن یا لاپتہ افراد کے نام پہ سیاست کر رہے ہیں، وہ مفادات کے حصول کے لیے کر رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب بلوچ مسنگ پرسن کی جانب سے ماما قدیر کی قیادت میں عرصہ دراز سے پریس کلب کے سامنے احتجاجی کیمپ لگا ہوا ہے،
मिसिंग पर्सन के मुताबिक बलूचिस्तान में हज़ारों मसक शुदा लाशें, इज्तिमाई कब्रें और हज़ारों की तादाद से अफराद लापता किए गए हैं। आप एक पॉलिटिकल वर्कर हैं, इन जो मौजूदा सूरत हाल है उसके बलूचिस्तान के ऊपर क्या असरात पड़ रहे हैं? जी देखें जनाब, बात यह है कि आप नून लीग और पीपल्स पार्टी की हुकूमतों के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी का पहला शिकार तो नैब था। जो कुछ हुआ उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। बाकी उसके बाद नवाज शरीफ साहब भी आए, फिर बेनज़ीर साहिबा भी आई। बेनज़ीर साहिबा जब आई हुकूमत ने, उसने सबसे पहले ये कोशिश की कि नवाब साहब को किस तरीके से नीचा दिखाया जाए और उसकी हुकूमत को ख़त्म किया जाए। वो हर रोज़ अपने वज़ीरों को भेजता था और नवाब साहब उनको एयरपोर्ट से जहाज़ से उतरने नहीं देता था और वो उसी जहाज़ से वापस जाते थे। यहाँ तक ताल्लुक़ है इन चीज़ों का, नवाज शरीफ ने भी यही किया। मुझे अफसोस तो ये है कि चौधरी शुजात साहब ने, उसी नवाब साहब ने जब उसके बाप को पीपल्स पार्टी के इताब से बचाया था, जहाँ से भुट्टो ने कहा था कि इसको कत्ल कर दो किसी तरीके से, तो नवाब साहब ने इसको कोलू और कान से लेकर फिर यहाँ कोयटा लाया, फिर यहाँ रखा और उसके बाद साबित सलामत उसको पंजाब पहुँचा दिया। ये भुट्टो साहब का वो मंसूबा था जिसके बारे में मुझे नवाब साहब ने ख़ुद बताया। तो जहाँ तक इन चीज़ों का ताल्लुक़ है, आप देख रहे हैं कि नवाज शरीफ ने भी नवाब साहब के साथ वफा नहीं की और पीपल्स पार्टी ने भी नहीं किया। ये दोनों हुकूमतें ये चलती रही हैं। आज वो कहते हैं कि जी मिसिंग पर्सनस नहीं है। अरे भाई, मिसिंग पर्सनस ना होते, अगर आप कह रहे हैं कि हम लाशों पर सियासत करते हैं, तो लाशों को कौन गिराता है? ये मुझे ये बताएं, क्या उनके माँ बाप उनको मारते हैं या भाई मारते हैं उनको? मारने वाले भी तो आप हैं। जिस तरीके से आज हयात को मारा, इसी तरीके से इन सबको मारा गया। इस वक्त हज़ारों आदमी जो है हमारे जिंदानों में है, हज़ारों आदमी मिसिंग पर्सनस है, हज़ारों की तादाद में लोग शहीद हुए हैं। उनकी तस्वीरें सब आपके सामने लगे हुए हैं वहाँ पर मामा कदीर के पास। मामा कदीर के जवान बेटे को इन्होंने इसकी आंखें निकाली थी, इनको जिस तरीके से ड्रिल किया था इसके सर में, इसको जिस तरीके से इसके पेट को चाक किया था और उसको उसके तमाम उज़्वों को तकलीफ़ दिया था, और यहाँ से ले जाकर उसको वहाँ फेंका था उसमें मंद में। आप अंदाज़ा लगाएं, फिर भी कहते हैं कि जी बलोच गुनाहगार हैं। वो कहते हैं कि वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, हम हाँ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। भाई, ये तमाम हुकूमतों ने कुछ नहीं दिया है बलूचिस्तान को। ये जो मौजूदा हुकूमत है, इसके दादा वज़ीर आला रहे काफ़ी अरसे तक, फिर इसके वालिद साहब रहे, अब उनका पोता आया हुआ है और जाम साहब का बेटा है। ये भाई कौन सा इनमें खूबी है या सुरखाब के पर लगे हुए हैं? हम ये कहते हैं कि आप वही इलेक्शन कराएं जो ये खान ने 1970 में करवाए थे, वही इलेक्शन करे, फिर आपको पता चलेगा कि कौन क्या है। ये तो आपके लाए हुए लोग हैं, क्योंकि अनाउंस भी आप करते हैं, रिजल्ट भी आप डिक्लेयर करते हैं, जो आपका जी चाहता है आप करते हैं। तो इन चीज़ों में मैं आपको ये साफ कह दूं कि इन लोगों में वो चीज़ है ही नहीं कि जो इनमें सियासत कर सकें, इस मुल्क के लिए अच्छाई कर सकें। न इनके फौजियों में ये चीज़ है, न इनके सिविलियन में ये चीज़ है। जो लोग थे, समझदार लोग थे, वो थे बलूचिस्तान के लोग थे या फ्रंटियर के लोग थे, या पंजाब में मियाँ इफ्तिखारुद्दीन थे या कसर गर्देजी साहब थे या महमूद अली कसूरी थे, जो समझदार लोग थे। वो तमाम लोग तो बेचारे गए, अब दुनिया में ही नहीं रहे हैं सब। तो मैं ये कहता हूँ कि ये जो हम पर ब्लेम लगाया जाता है कि ये मिसिंग पर्सनस नहीं है, ये कहते हैं कि जी लाशों पर हम सियासत कर रहे हैं, ये कहते हैं कि जी कोई गुम ही नहीं हुआ है। भाई, आप इतने दीदा दिलेर हैं कि आपने वहाँ हमारे सज्जाद हुसैन को स्वीडन में कत्ल कर दिया, हमारे राशिद हुसैन को दुबई से आपने उठाकर यहाँ लाया, आज तक उसका पता नहीं है कहाँ है क्या नहीं है।
یہ تمام بچے اسی طرح سے گئے، سب نوجوان ہیں. ہمارے ڈاکٹروں کو مارا گیا، ہمارے وکیلوں کو مارا گیا، ہمارے گریجویٹس کو، ہمارے انجینئرس کو، ہمارے جتنے سیاسی ورکر تھے ان کو آپ نے مارا. اس کے باوجود آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. ہاں بھائی، آپ نے کچھ نہیں کیا. اب یہ تو تاریخ بتائے گا کہ تم نے کیا کیا اور ہمارے لوگوں نے کس طریقے سے اپنے کو بچایا تم سے. یہ چیزیں ہیں اور ان سے تاریخ سے ان کو سبق سیکھنا چاہیے. انسانی فطرت یا جبلت کہہ لیں رہی ہے کہ سندھ کے اندر کھوسا، جتوئی، جکھرانی، کمبرانی اور دیگر بروئی قبائل آباد ہیں. وہ اپنے آپ کو سندھی کہلوانے میں فخر محسوس کرتے ہیں. اسی طرح پنجاب کے اندر شرازی، ملک، مینگل، مزاری اور دیگر چودھری، پنجاب میں بسنے والے تمام قبائل اپنے آپ کو پنجابی کہلوانے میں فخر کرتے ہیں. مگر بلوچستان کے اندر بلوچی بولنے والے اپنے آپ کو بلوچ کہتے ہیں اور بروئی بولنے والے وہ اپنی شناخت علیحدہ ظاہر کرتے ہیں. آخر یہ نسلی تضاد کیوں؟ جناب، میں آپ کو یہ کہوں کہ یہ بات آپ نے صحیح کہی ہے. اب آپ دیکھیں، سندھ میں، پنجاب میں جہاں پر بھی بلوچ رہتے ہیں وہ اپنے آپ کو اسی جگہ کا کہتے ہیں کہ ہم سندھی ہیں، اس پر فخر بھی محسوس کرتے ہیں. لیکن بلوچستان کا مسئلہ سب سے علیحدہ ہے. وہ اس لیے کہ بلوچستان ایک مفتوحہ علاقہ ہے جس کو 1948 میں بزور شمشیر پاکستانیوں نے قبضہ کیا اپنے فورسز کے تھرو. اور اس کے بعد، اس سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، لارڈ پوٹنجر جب وہ کراچی سے لسبیلا کے راستے غزدار کے بعد اب وہ کلات کے بعد وہ جہاں بھی گئے تو اس نے اپنے تاریخ میں یہ لکھا ہے، لارڈ پوٹنجر نے، کہ بھائی بلوچ 2 زبانوں میں بات کرتے ہیں اور یہ جو زبان ہے، یہ جو ہماری بروئی زبان کی پٹی ہے نا، کوئٹے سے لے کر یہ زیادہ سے زیادہ غزدار سے کوئی 10 وٹ تک ہے. وٹ کے سڑک کے اس طرف تمام لوگ بلوچی بولتے ہیں. یہ جو بیچ میں ہے یہ پٹی، یہ جو ہے اپنے آپ کو براوی زبان میں بات کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بلوچ کہلاتے ہیں. یہ لارڈ پوٹنجر کا فلسفہ تھا کہ کس طریقے سے بلوچستان کو وہ کس طریقے سے تسخیر کریں اور اس پر اپنی حکومت مسلط کریں اور بلوچوں کو ڈیوائڈ کریں. یہ انگریزوں کا پرانا ایک وتیرہ تھا تمام دنیا کے اندر جہاں بھی وہ گئے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بعد ایوب خان کے زمانے میں اس کے لیے باقاعدہ انہوں نے یہاں پر کچھ سرداروں کو، اور ایک ہمارے نور محمد پروانہ صاحب تھے جو بروئی میں وہ علم اخبار نکالتے تھے، وہ جو ہے اس کے لیے باقاعدہ کس کی حکومت کو، ایوب خان کی حکومت نے باقاعدہ اس پر انہوں نے پورا اپنا وہ جو قوت تھا اس کو انہوں نے خرچ کیا. ان کے ذریعے انہوں نے کوشش کی بلوچوں کو بلوچ اور بروئی میں تقسیم کریں، جو کہ بالکل غلط ہے. اب میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، جن لوگوں کو یہ براوی کہتے ہیں وہ سب بلوچی میں بات کرتے ہیں. جن کو بروئی قبائل میں آتے ہیں وہ سب بلوچی میں بات کرتے ہیں، اور جو بلوچ جن کو بلوچ کہتے ہیں وہ سب براوی میں بات کرتے ہیں. یہ اس طریقے سے تقسیم ہے. اور یہ بلوچی زبان میں جو بگڑا ہوا ہے، یا یہاں پر جو براوی زبان کا جو ابتدا ہوا، یہ ہمارے جو محقق ہیں، گل خان نصیر تھے یا دوسرے لوگ جتنے بھی محقق رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ترکی زبان سے بلوچی زبان جب ملی ہے اس کے بعد یہ بروئی زبان کا جو ہے وہ ہوا ہے، جو شروعات ہوئے ہیں. اور لیکن دوسرے کچھ اور لوگ کہتے ہیں کہ جب دراوڑز یہاں پر تھے، دراوڈین حکومت تھی اور یہاں پر دراوڑز رہتے تھے، بلوچی اور دراوڑی مکس ہوا تو براوی زبان اس سے نکلا. اور براوی زبان اسی جگہ میں جہاں دراوڑ رہتے تھے، یہ کلات سے لے کر
آپ کے اس لسبیلا تک یا کہیں بھی، یہ جا کر ورڈ کے آگے جا کر یہ زبان ختم ہو جاتی ہے. اس کے درمیان میں مستونگ میں بھی بلوچی اور براوی بولی جاتی ہے، دیواری بولی جاتی ہے. اس کے بعد آپ آگے جاتے ہیں مونگشر میں بلوچی زبان میں بات کرتے ہیں جتنے ہمارے لانگے و قبائل ہیں. اور اس سے آگے آپ جاتے ہیں کلات میں بلوچی بھی بولا جاتا ہے اور براوی بھی بولا جاتا ہے. اسی طریقے سے آپ غزدار میں جاتے ہیں تو 4 میل آپ آگے اندر جاتے ہیں تو آپ کو بروئی بولنے والا کوئی نظر ہی نہیں آئے گا، سب بلوچی میں بولتے ہیں جو براوی قبائل ہیں. اچھا، اسی طریقے سے آپ آگے بڑھتے ہیں تو ان چیزوں کو لاٹ پوچینجر سے لے کر انہوں نے آج تک وہ جو ہمارے سرداران تھے سب کچھ صاحب وہ لوگ کی، اور ایوب خان حکومت کی یہ کوشش رہی کہ بلوچوں کو تقسیم کیا جائے. اور اس میں سب سے بڑے ہمارے پشتون لیڈران صاحبان کا بھی حق ہے. سب پشتون نہیں، چند ایک لیڈر جو تھے ان کا ہاتھ ہے کہ انہوں نے کہا جی بروئی بھی رہتے ہیں ادھر، بلوچ بھی رہتے ہیں، پشتون بھی رہتا ہے. ان کا مقصد صرف یہ کہ بلوچ قوم کو تقسیم کر کے بلوچ کو ایک مصیبت میں ڈالنے کی کوشش تھی جو کہ ناکام ہو چکا ہے. اب وہ جو اپنے آپ کو بروئی کہتے تھے اب سب وہ فخر سے اپنے آپ کو بلوچ کہتے ہیں. اسی طریقے سے یہ جو ہمارے پشتون دوست تھے انہوں نے یہ کام کیا، لیکن ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ یہ ان کی تمام جو کارستانیاں تھیں، ان کی سازشیں تھیں، وہ ناکام ہو گئے ہیں. بلوچ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. وہ جہاں تک زبان کا تعلق ہے، بلوچ پشتو بھی بولتا ہے، بلوچ سرائکی بھی بولتا ہے، بلوچ سندھی بھی بولتا ہے. اب سندھ میں مری ہے، جتوئی ہے، بروئی ہے، فلانا ہے، یہ سب تو اپنے کو سندھی کہتے ہیں. اور اس میں جو پنجاب میں ہے، ساؤتھ پنجاب میں جو لوگ رہتے ہیں وہ لوگ تو اپنے سب سرائکی میں بات کرتے ہیں، بلوچی میں بھی بات کرتے ہیں، لیکن سرائکی میں جو میدانی علاقہ ہے اس میں سرائکی میں بات کرتے ہیں، جو پہاڑی علاقہ ہے اس میں بلوچی میں بات کرتے ہیں. جہاں تک ان چیز سے تعلق ہے، پنجابی بھی بولتا ہے بلوچ عربی بھی بولتا ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں، جہاں بلوچ رہا ہے وہاں کے کلچر کو، وہاں کے لوگوں کو اس نے اڈاپٹ کیا ہے. یہ اس کی بڑی سب کمزوری ہے. لیکن بہت سی قومیں ہیں جیسے پنجابی ہے، پشتو ہے، پشتون ہے، یہ جہاں بھی جائیں گے اپنا پشتو بولیں گے، وہ اپنا پنجابی بولے گا. ہم سندھی اور بلوچ جو ہے نا، ہم سب زبانیں بولتے ہیں، ہمارے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. یہ مسئلہ ہے بلوچستان کے اندر، کوئی اور مسئلہ نہیں ہے. جھوٹ بولتے ہیں یہ لوگوں کو غلط راستے پہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں وہ کامیاب نہیں ہوں گے، یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں. ریاست مدینہ کے دعوے دار وزیر اعظم ایک نیا پاکستان بنانے جا رہے ہیں. وفاقی حکومت وقتاً فوقتاً دعویٰ کرتی آئی ہے کہ ہم نے بلوچستان میں ترقیاتی کام کروائے ہیں. سی پیک ایک بہت بڑا گیم چینجر ہے، بڑے ترقیاتی کام ہوئے ہیں. صوبائی گورنمنٹ بلوچستان وہ کریڈٹ حاصل کرنے کی بھاگ دوڑ میں لگی ہوئی ہے. کیا وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کی جانب سے جو ترقیاتی کام کیے گئے ہیں بلوچستان میں، ان کی بلوچستان کے عوام کو ثمرات موصول ہوئے ہیں، ان کو ملے ہیں ثمرات ترقیاتی کام کے؟ جی ہاں، ترقیاتی کام جو ہوئے ہیں، آپ کوئٹے کے اندر جائیں تو کوئٹہ ایک پورا جیل خانہ بن چکا ہے. ہر دیوار جو ہے وہ 30 فٹ اونچا ہے. ہر قدم پر آپ کو روکیں گے کہ جی تعارف کراؤ. چاونی کے ارد گرد تقریباً کوئی 3 گز 4 گز کا دیوار بنایا گیا ہے کہ کوئی چیز اس پر اثر نہ کرے. اور اس کے علاوہ آپ شہر میں جائیں گے، آپ کو کیا ملتا ہے؟ ہر قدم پر آپ کو کوئی ایف سی ملے گا، پولیس ملے گا، پتہ نہیں کون ملے گا. اور آپ کو ہر جگہ میں آپ 2 قدم پر بے عزت ہوتے ہیں اور چیک کرتے ہیں. یہ ترقی نہیں ہے. ترقی تو اسی کو کہتے ہیں. یہاں سے آپ گوادر تک جائیں، آپ کو سوائے ہر 10 میل کے بعد یا 5 میل کے بعد یا 2 میل کے بعد آپ کو چیک پوسٹیں ملیں گے. وہ آپ کو کہے گا جی تعارف کراؤ. دیکھو کتنے محبت کرتے ہیں آپ سے، یا ہم لوگوں سے کتنی محبت ہے انہیں کہ ہر 2 قدم پر ہمارا وہ پوچھتا ہے کہ جی آپ کون ہیں، کیا ہیں، کیا کر رہے ہیں. اگر گورنمنٹ نے ترقیاتی کام کیے ہوتے
تو زمین پر تو آشکارا ہوتے، لوگ دیکھتے ہیں ان کو کہ جی یہ کالج بنا ہے، یہ فلانا بنا ہے، یہ فلانا بنا ہے. ان باتوں کو یہ چھوڑ دے کہ جو مالک نے ایک دو بنائے ہیں یہ وہ کالجز اور وہ تربت میں کچھ کام کیا ہوا ہے، ان کو چھوڑ کر باقی آپ مجھے بتائیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے. یہ لوگ ہیں. ہمارے ملا صاحب 1988 سے حکومت میں ہیں، اس دفعہ ان کو حکومت سے باہر کیا گیا ہے، اور یہ پی این ڈی کے وزیر تھے، اور یہ تمام وزارت وہ جتنے بھی یہ ترقیاتی کام ہوتے ہیں ملاؤں کے ہاتھ میں تھے. آپ یہاں سے جائیں جوب تک، یہاں سے جائیں آپ پورے بلوچستان میں جائیں، کئی جگہ میں انہوں نے کوئی اسکول بنایا. ہاں انہوں نے بڑے بڑے مدرسے اپنے لیے بنائے، طالبان جمع کیے ہیں، جو کچھ ان کا کاروبار چل رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے. گورنمنٹ کا بھی یہی حالت ہے، وفاق کا یا اس نے صوبائی حکومتیں جتنی بنائی ہیں وہ بھی ایسے ہی ہیں. جہاں تک سی پیک کا تعلق ہے، اس پر میں نے اس وقت جب کہ گوادر میں کوئی ڈیولپمنٹ کا نام نہیں ہو رہا تھا، میں نے ایک لیٹر لکھا اس کو مشرف صاحب کو کہ جی آپ، میں سن رہا ہوں کہ آپ یہ کرتے ہیں، یہ تمام سچویشن. اب وہ کاغذات اب پتہ نہیں میں نے کہاں رکھے، وہ آپ پڑھیں، آپ کو ایسا احساس ہوگا کہ بھئی یہ کیا ہوا ہے. سی پیک یہ لوگ اپنے لیے کوئی نہ کوئی ناجائز باپ ڈھونڈتے ہیں. چین کو ڈھونڈا ہے جی، چین ان کو دیتا ہے. چین دنیا میں مشہور ہے کہ دنیا میں کنجوس مائزر جتنے لوگ ہیں وہ چینی ہیں. وہ کسی کا بھلا نہیں چاہتے ہیں سوائے اپنے آپ کا. تاریخ میں انہوں نے کوئی ایسی کام نہیں کیا ہے جس کو انسان سمجھے. میں آپ سے یہ کہتا ہوں چین کا کام یہ ہے کہ وہ گلگت بلتستان کو اپنے قبضے میں لے گا، اس کے بعد پنجاب کے کچھ ایریاز جو آ جائیں گے اس کے ہاتھ میں، باقی وہ بلوچستان کو اپنا مفتوح علاقہ سمجھتا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ یہ سی پیک نے کیا کیا ہے بلوچستان میں. ہاں ادھر چھاونیاں بنی ہیں فوج کے لیے، یہاں پر یہ ایف سی کے لیے بڑے بڑے قلعے بنائے گئے ہیں، یہاں پر گوادر میں بھی وہ قلعے بن رہے ہیں اور اس کے ایئرپورٹ بن رہے ہیں فوج کے لیے یا ایئر فورس کے لیے اور دوسری چیزوں کے لیے. آپ مجھے بتائیں پورے بلوچستان میں آپ چکر لگائیں، دکھائیں مجھے کہ کوئی ایک انہوں نے اچھی کام کی ہے جس کا میں آپ کو یہ کہتا ہوں میں سیاست چھوڑ دوں گا. یہ لوگ کیا کیا انہوں نے؟ آج تک کچھ بھی نہیں کیا ہے سوائے ظلم اور جبر کے. میں نے کہا کہ وہ ریاستی جو اسٹیٹ ٹیررزم ہوتا ہے اس کے علاوہ انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے. اگر کیا ہے تو بتائیں. ہاں یہ میں کہتا ہوں کہ یہ ڈیولپمنٹ ہوا ہے. کوئٹہ شہر میں آپ کریں جیسے کسی بڑے جیل خانے میں آپ چکر لگا رہے ہیں، اسی طریقے سے آپ بلوچستان کے کسی حصے میں جائے پورا ہمارے لیے جیل خانہ بن چکا ہے. ہم اپنے مرضی سے سفر نہیں کر سکتے، ہم مرضی سے کہیں جا نہیں سکتے. صبح سے شام تک یہ بیچارے ہمارے اوپر جو گارڈ لگے ہوئے ہیں یہ ہمیں ہی دیکھتے رہتے ہیں، اور بہت کام تو میں نہیں دیکھتا ہوں ان کا کوئی کام. میں ان کو بھی حکومت پاکستان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو غلط قدم اٹھایا ہے اس وقت جب ہم نے آپ کو منع کیا کہ مت لڑو بلوچوں سے لڑو گے تمہیں بہت مہنگا پڑے گا. یہ میں نے وزیر اعظم کے سامنے بھی کہا ہے، گورنر کے سامنے بھی، اس کے ایجنسیوں کے سامنے، سب نے اس وقت میں نے کہا کہ مت کرو، اس کے جو دلدل میں تم پھنس جاؤ گے، پھر بلوچستان سے نکلنا تمہارا مشکل ہے بہت. اور وہی ہوا ان کے ساتھ اب ہو رہا ہے. بھائی پہلا حملہ آپ نے کیا ہے، جنرل مشرف نے نواز صاحب کو کہا کہ میں تمہیں ایسا ٹارگٹ کروں گا کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. ٹھیک ہے بھائی، اس کو پتہ تو نہیں چلا، آپ کو تو پتہ چل رہا ہے کہ اس وقت جتنے بھی جو خون ریزی ہو رہا ہے، چاہے ہم لوگ مر رہے ہیں یا آپ مر رہے ہیں، تو وہ دونوں طرف سے تو خون ریزی ہی ہو رہا ہے. آپ مہربانی کر کے بلوچ رہنماؤں سے بات کریں، ان کے لیے راستہ چھوڑیں. آپ بلوچستان کو اب اپنے ساتھ آپ نے ادھر پہنچا دیا ہے پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ اسے. اب وہ واپس کیسے آئے گا؟ یہ جو ہزاروں آدمی نکلے ہوئے ہیں اب پہاڑوں میں ہیں، دوسرے جگہوں میں ہیں، ان کو اب کیا کریں گے؟ وہ ایسے ہی گئے، کسی کا گھر سلامت نہیں. ہر گھر میں ایک آپ کو ملے گا کہ اس کا بچہ مارا ہے، شہید ہوا ہے، یا غائب ہوا ہے، یا پہاڑوں میں یا کہیں گمنام ہے، اس کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ وہ کہاں گئے. ہمارے گھر میں بھی میرا جوان بھتیجا گیا ہے، میں بھولوں گا اس کو؟ یہ جو لوگ ہیں جو اس تمام زیادتیوں کے باوجود بھی لوگوں نے آواز اٹھائی ہے، ایک حیات نہیں گیا، ہمارے ہزاروں گئے ہیں حیات، جن میں ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، ایڈوکیٹس ہیں، جس میں تمام پڑھے لکھے لوگ ہیں،
جس میں بڑے ہمارے فلاسفر بھی تھے، جو ایم فل تھے، جو پی ایچ ڈی تھے، ان کو بھی مارا گیا، کسی کو تو چھوڑا نہیں ہے۔ ترقی یہ ہوئی ہے، میں اس ترقی کو بالکل میں اس کو تسلیم کرتا ہوں کہ یہ ترقی ہوا ہے، پاکستان نے دی ہے ہمیں، اس کی بہت بہت مہربانی ہے، اور وہ جو ہے ان ترقیوں سے جس قدر استفادہ کر سکتا ہے کر لے، ہمیں کوئی وہ نہیں ہے۔